اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لوگوں کے جھگڑے کی بنا پر شب قدر کی پہچان کا اٹھ جانا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے باہر آیا تھا، لیکن فلاں جھگڑ پڑے تو اس کی معرفت کو اٹھا لیا گیا، اور میں امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ علماء حدیث نے حدیث کی روشنی میں شب قدر کی کچھ علامات ذکر کی ہیں، چند ایک یہ ہیں۔ شب قدر کو صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ تھالی کی مانند ہوتا ہے۔ اس میں جب چاند طلوع ہوتا ہے تو بڑے تھال کے کنارے کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ وہ رات بڑی معتدل ہوتی ہے، اس میں گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی شیبہ کے حوالے سے لکھا، اس رات ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے۔ اس رات شیاطین کو شہاب ثاقب نہیں مارے جاتے، کیونکہ اس رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ شیاطین ان سے دبک جاتے ہیں۔ اس رات ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ تمام درخت سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور امام بخاری کے حوالے سے لکھا کہ اس رات نمکین پانی میٹھا ہو جاتا ہے، لیکن اس روایت کی اسنادی حیثیت انتہائی کمزور ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے۔ مقصد یہ ہے کہ آخری عشرہ خوب عبادت کرتے ہوئے گزارا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے اور بستر کو لپیٹ دیتے، خوب کمر بستہ ہو کر ان راتوں کا اہتمام کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے کہ جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس کوشش اور محنت کی تفصیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، رات کو عبادت کر کے اسے زندہ رکھتے اور اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے بیدار کرتے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے انفرادی عبادت کی بجائے اجتماعی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ راتوں میں تقاریر اور دروس ہوتے ہیں۔ سارا عشرہ بہترین معقولات اور مشروبات کے دور کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ان چیزوں کا نشان تک نہیں ملتا۔ ہمیں اس آخری عشرے کے قیمتی دنوں اور سنہری راتوں کو سو کر یا کھانے پینے میں یا تقاریر سننے میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انفرادی عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس عشرے میں دو عمل اللہ کے ہاں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، یعنی اعتکاف اور شب قدر کی تلاش۔ اعتکاف، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف تمام مساجد میں جائز ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب تم مساجد میں اعتکاف کرو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بنیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے زوجہ محترمات اعتکاف کرتی رہیں۔ مسجد میں اعتکاف کرنا مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یکساں ہے۔ جو حضرات خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف کرنے کی گنجائش نکالتے ہیں، یہ درست نہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کریں، بشرطے کہ خاوند یا سرپرست کی اجازت سے ہو اور وہاں چار دیواری مجروح ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ گھر میں اعتکاف کرنے کو عبادت کے لیے خلوت گزینی تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسے اعتکاف کا نام دینا محل نظر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق پہ اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔